امام نے وہ زیارت تعلیم دی ہے جس زیارت کو زیارت جامعہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ نخعی، موسیٰ بن عبداللہ نخعی، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں پورا تذکرہ کی کہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول مجھے کوئی ایسی زیارت تعلیم کیجیے کہ میں کسی کے بھی حرم میں بیٹھا ہوں۔ پیغام کیا ہے اس زیارت کا؟ اتھارٹیز آف آل محمد، کہ تم توحید کو کیا پہچانتے ہو، آل محمد تمہیں بتاتے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ تم نبوت کو کیا پہچانتے ہو، آل محمد تمہیں بتاتے ہیں کہ نبوت کیا ہے۔ ائمہ کے بارے میں تم کیا سوچو گے کہ ائمہ کیا ہے، خود آل محمد بتاتے ہیں کہ ائمہ کیا ہے۔ آج انسان ان باتوں کے اندر الجھا ہوا ہے، اور یقینی طور پر معاشرے کے کچھ فتنے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آل محمد کی قدردانی بھی نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جو آل محمد کو عام لوگوں کے برابر بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آل محمد کو خدا کے قریب بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ معصوم نے کیا کوئی فارمولہ دیا ہے؟ معصوم کا جملہ مشہور ہے، امام حسن عسکری کا جملہ، کہ الوہیت اور خدائی کے قریب نہ لے کر جاؤ، باقی جتنے فضائل بیان کرنے ہیں ہم اہل بیت کے فضائل کو بیان کرو۔ یہ وہ حد ہے کہ جو حد بیان کی گئی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کے اندر الجھا ہوا ہے، اور اسی ڈیبیٹ کے اندر پورے معاشرے کو لگایا ہوا ہے۔ مولانا متقیان کا ایک خوبصورت جملہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، ہلاکان رجلان، کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے۔ محب غالی، ایک وہ کہ جو محبت میں غلو کی منزل پر چلا گیا، اور مبغض، ایک وہ بغض رکھنے والا ہے کہ جو اتنا کمتر لیول پر لے کر چلا گیا کہ در حقیقت ہمارے وہ اصحاب جو پروردگار عالم نے عطا کی ہے ان کا بھی انکاری ہے۔ غلو کرنے والا اور تقصیر کرنے والا، جس کو ہم مقصر کہتے ہیں یا غالی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ معاشرے کی ایک ایسی ڈیبیٹ ہے کہ جس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو اب امام نے زیارت جامع کبیرہ کی تعلیم دی۔ کس کو؟ سوال کرنے والا کہتا ہے مولا میں کسی بھی حرم میں پہنچ جاؤں، مولا مجھے کوئی ایسی تعلیم دے دیجئے کہ میں جس بھی حرم میں کھڑا رہوں اس زیارت کو پڑھ لوں۔ زیارت جامع کبیرہ ہر حرم کے اندر پڑھنا مستحب۔ امام حسین کا حرم ہو کہ چاہے امیر کائنات کا حرم ہو یا کسی اور معصوم کا حرم ہو، زیارت جامعہ کی تاکید ملتی ہے۔ اب اس زیارت جامعہ کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ فضائل آل محمد تقرار ہے۔ اور کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ در حقیقت اگر کسی انسان کو اپنا عقیدہ خدا کے بارے میں، اپنا عقیدہ اہل بیت اطہار کے بارے میں، اپنا عقیدہ رسول گرامی قدر کے بارے میں بنانا ہے، زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرے۔ اور آج کی شب میں 10 بستہ کہوں گا کہ جا کر زیارت جامعہ کبیرہ کا ترجمہ پڑھے، اور یہ سوچنے کی کوشش کیجیے کہ آل محمد ہے کیا۔ جملے جو اس زیارت کے اندر ہیں بے شمار جملے ہیں، 2-3 جملوں کا انتخاب آپ کی سماعتوں میں نظر کروں اور منزل مصائب پر آ جائے کہ آل محمد کی اتھارٹیز کیا ہیں زیارت جامعہ کبیرہ، کہ مولا یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آل محمد کیا ہے۔ فرمایا کہ الحق معکم ومنکم والیکم وفیکم، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اندر چھپا ہوا ہے، آپ کی طرف سے نکلا ہے، آپ کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی اگر کائنات میں حق کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو حق اگر کسی کے ساتھ ملے گا تو وہ آل محمد کی ذات اقدس ہے، اگر حق کسی کی ذات میں ملے گا تو وہ آل محمد کی ذات اقدس ہے، اگر حق کسی کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ آل محمد کی ذات اقدس ہے، اگر حق کسی کی طرف پلٹ کر جا رہا ہے تو وہ آل محمد کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر یہ جملہ ملتا ہے کہ تم توحید کی بات کرتے ہو، اگر توحید کے اندر کسی کو مخلص دیکھنا چاہتے ہو تو آل محمد ہے جو توحید تمہیں سمجھانے والے ہیں، اگر تم رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو تو آل محمد کے دروازے پر آؤ۔ اور یہ آل محمد کون ہیں؟ یہ آل محمد کون ہے؟ یہ بڑا عجیب جملہ ہے جو بعض اوقات انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ فرمایا جب پروردگار عالم نے ابتدا کا ارادہ کیا تو آل محمد آپ کے ذریعے سے کیا، آپ کے ذریعے سے آسمان سے پانی کو برسایا، آپ کے ذریعے سے ہواؤں کو چلایا، آپ کے ذریعے سے سورج کی شعاعیں دیتی ہے، آپ وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم عطا کیا کرتا ہے۔ گویا بتایا کہ آل محمد کو معمولی نہ سمجھنا، یہ آل محمد کی اتھارٹیز ہے جو پروردگار عالم نے آل محمد کو دی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا جملہ سید الشہداء کی زیارت کا جملہ ہے، وہ زیارت کے جو چھٹے امام نے تعلیم دی۔ اور بس اس کے بعد منزل مصائب کی جانب آ جاؤں، امام حسین کی 7 زیارتیں ہیں جو مطلقہ زیارت ہے۔ کچھ زیارتیں ایسی ہیں جو مقامات کے ساتھ مخصوص ہیں، عاشور کی الگ زیارت، 40 کی زیارت الگ، رجب کی زیارت الگ، نیمہ رجب کی زیارت الگ، عید الفطر کی زیارت الگ، شب قدر کی زیارت الگ۔ کچھ زیارتیں زیارت وارثہ کی طرح ہے کہ جب چاہے پڑھ لو۔ اس میں دوسری زیارت ہے مفاتیح الجنان کے اندر جو شروع ہوتی ہے کہ السلام علیک یا حجت اللہ و ابن حجت، اے حجت خدا اور اے حجت خدا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ اور اس کے بعد زیارت آگے بڑھتی جاتی ہے
یہاں تک اس مقام پر پہنچتی ہے کہ جس میں ایک جملہ آتا ہے اور وہ جملہ بتاتا ہے کہ اہل بیت کی اتھارٹیز کیا ہیں، اہل بیت کے اطہار کیا ہیں، مولا حسین کی ذات اقدس کیا ہے۔ جملہ زیارت کا جملہ، اور اسی سے ملتے جلتے جملے زیارت جامعہ کے اندر موجود۔ کیا جملہ ہے؟ ارادت الرب فی مقادیر امور تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، جب خدا کسی کے مقدر کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے، تہبط الیکم حسین آپ کے دروازے پر بھیج دیا کرتا ہے، وتصدر من بیوتکم آپ کے گھر سے صادر کروا دیا کرتا ہے، یمحو ما یشاء ویثبت ما یشاء، جسے چاہے آپ مٹا دیا کرتے ہیں، جسے چاہے دے دیا کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین کی زیارت کے بدلے میں جو جملے ملتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے چلے جاؤ نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک قدم اٹھاتے چلے جاؤ پروردگار گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں، یہ آل محمد کا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں، کہ پروردگار اس منزلت پر رکھتا ہے کہ مقدر لکھتا ہے تو در آل محمد سے لکھتا ہے، جسے چاہے دے دیا کرتا ہے، جسے چاہے مٹا دیا کرتا ہے۔